بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاروق شیر محمد، اور قرآن کلاس میں آج ہم پہلا درس تفصیل کے ساتھ شروع کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ یہ ایک دعا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آیت نہیں بلکہ یہ ایک دعا ہے، اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اس کی روشنی میں یہ دعا اخذ کی گئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں دینی مدارس کے طلبہ، اساتذہ اور عام لوگ جو تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا انتہائی بہترین معلومات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کل 5 الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ میں نے مختلف اپنے سمجھانے کے لیے ہنٹس لکھے ہیں جس کی تفصیل میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ، بلکہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اعوذ باللہ کو اعوذ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ تو وہ اعوذ کو اعوذ کہتے ہیں۔ اس میں کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ حمزہ پہلے نمبر پر اس کو غائب کر دیتے ہیں، ایک غلطی یہ، اور دوسری عین کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر زبر لگا دی اور بنا دیا اعوذ۔ کیا بنا دیا؟ اعوذ۔ تو اعوذ نہیں ہے، یہ اعوذ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ بھی غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں اعوذ، تو اس زال کی جگہ پر زال پڑھا جاتا ہے۔ زال، یہ والا زال، یہ اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے جو نیچے والے مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگانے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ زال جو ہے یہ دونوں دانتوں کے درمیان اگر آپ زبان کو لے کر آئیں تو یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ میں نے انتہائی سادہ انداز میں بتایا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں اعوذ تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں اعوذ زال کے ساتھ تو اس کا معنی بن جائے گا میں چاہتا ہوں، انا ارید، میں چاہتا ہوں۔ تو اس میں معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے۔ لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں اعوذ اعوذ، تو وہ اعوذ یعنی اس زال پیش زو کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں زو، یہ زو نہیں ہے بلکہ اعوذ زو ہے۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ۔ اچھا، اس کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ہی حمزہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ حمزہ اور عین یہ دونوں باریک حروف ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ اعوذ۔ تو اس کو موٹا پڑھنا شروع میں ہی سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک غلطی ہوگی کہ حمزہ کو عین کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حمزہ برابر نہیں ہے عین کے، اور عین بھی برابر نہیں ہے حمزہ کے۔ تو اسی طرح یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پڑھیں اعوذ، یعنی سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس عین کی جگہ پر ہی آپ نے حمزہ لگا دیا ہے، بلکہ نہیں، عین اور حمزہ میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ اس کے مخرج پر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ادا ہو جائے گا اعوذ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ کو ادا کرتے ہوئے زبان آپ کی جب استعمال آپ کرتے ہیں، آپ کے منہ بالکل نارمل طریقے سے کھلتا ہے، بہت زیادہ اس کو کھولنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس کو کہنا اعوذ، تو بہت زیادہ منہ کھولنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ نارمل انداز میں اعوذ، بہت زیادہ کھولنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ
आइन पेश वाओ ऊ, ये थोड़ी सी मद है, ये इसको अदा करना है, बगैर मद के पढ़ना ठीक नहीं। मसलन ये कहना अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु नहीं है, ये आऊ, आइन पेश वाओ ऊ थोड़ा सा लंबा है, ऊ इस पर मद करनी है। और इसमें एक और गलती ये है कि इसी को अदा करते हुए, आऊज़ु को अदा करते हुए बाद लोग आवाज को नाक में ले जाते हैं, यानी गुन्ना करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। वो यूं पढ़ते हैं आऊज़ु, आऊज़ु, तो आऊज़ु गुन्ना जो है वो इस पे करना ठीक नहीं है। गुन्ना नून मीम मुशद्दद या नून मीम पर गुन्ना किया जाता है, इसके अलावा गुन्ना करना ठीक नहीं है। तो आपने अंदाजा लगाया कि आऊज़ु में कितनी गलतियां हैं। तो उसके बाद दूसरा लफ्ज है बिल्लाही। तो पहली गलती यह है कि लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, यानी बादर बी को बे और हादर ही को हे, बिल्लाहे, ये मजहूल पढ़ते हैं। और दूसरा इसमें अपना लहजा शामिल करते हैं, जो किसी की जुबान है, पंजाबी या उर्दू जो भी जुबान है, वो उसमें अपने लहजे से पढ़ता है। बाज लोग इसको पढ़ते हैं बिल्लाहे, बिल्लाहे, तो ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, बाद लोग इसको अदा करते हुए बहुत ज्यादा लंबा पढ़ते हैं, बिल्लाही, बिल्लाही, तो इस पे लफ्ज जलाला अल्लाह पर बहुत ज्यादा मद करना या इसको बहुत ज्यादा लंबा करना ठीक नहीं है। और इसी तरह इसको गुन्ना करके यानी आवाज को नाक में ले जाकर पढ़ना भी ठीक नहीं है, यानी यूं कहना बिल्लाही, ये भी ठीक नहीं है। और इसी तरह जो है इसको तोड़कर पढ़ना ठीक नहीं है। तोड़कर पढ़ने से क्या मुराद है कि बाद लोग इसको पढ़ते हैं बिल्लाही, बिल्लाही, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तोड़ के पढ़ते हैं, ये भी सांस रोक लेते हैं और दूसरे सांस के साथ पढ़ते हैं, ये भी ठीक नहीं है। और इसी तरह बाद लोग इसको अदा करते हुए बादर बीचों के बाद के नीचे जेर है और हा के नीचे जेर है, इसको पढ़ते हुए अपने होंठों को साइडों से ज्यादा जो है वो परे करते हैं, यानी साइडों से ज्यादा हरकत देते हैं। वो कहते हैं बिल्लाही, 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 तो होंठों को इस तरह साइडों से करना ठीक नहीं, बल्कि आराम से पढ़ना है बिल्लाही। तीसरा लफ्ज़ है मिन। इसमें पहली गलती यह है कि बाद लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ रहे होते हैं मिनश्शै, मिनश्शै, यानी मीम दर मी को मे पढ़ते हैं, मीम दर मी को मे पढ़ते हैं, मेनश। और बाद लोग क्या करते हैं इस नून पर होंठ गोल करते हैं, नून को अदा करते हुए होंठ गोल करते हैं, वो पढ़ते हैं मेनश, मेनश। तो ये नून पर होंठ गोल करना ठीक नहीं है। और ना ही इसको जो है वो किनारों से मीनश, मीनश ऐसे पढ़ना भी ठीक नहीं है। अब चौथा लफ्ज है अशैतान। तो पहली गलती यह है कि 90% लोग पढ़ते हैं अशैतानिर रजीम, अशैत्वा, ये तुआ पढ़ते हैं। तो उस सूरत में गलती क्या होती है, ता के ऊपर जबर है वो यहां पर पेश लगा देते हैं, और ता के बाद वाओ नहीं है वो यहां पर वाओ लगा देते हैं और अलिफ भी लगा देते हैं, तो वो पढ़ रहे होते हैं तुआन। तो ये तुआन नहीं है बल्कि अशैतान है। अच्छा, ना ही ये ता है, यानी अशैतान, अशैतान, ये तान भी नहीं है। ता और ता इसमें फर्क है, ये वाला ता मोटा है और ये वाला ता बारीक है। मोटे हरूफ के लिए जुबान सारी की सारी ऊपर उठती है, ता और ता ये। और इसी तरह बाद लोग इसकी शद को वाज़े नहीं करते। अशैतान में शद है, तो जब पिछले हरफ के साथ इसको मिलाना है तो यूं नहीं कहना मिनश शैतान, मिनश शैतान नहीं कहना, बल्कि मीनश, शद को वाज़े करना है, मीनश, और शीन की आवाज को भी वाज़े करना है, मीनश, यानी शद को वाज़े करना है। और दूसरा
اس کے بعد اس کو مادری زبان میں نہیں پڑھنا، یعنی بعض لوگ پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، من الشیطان، یہ شئی ہے، شا شین اور اس کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ہے، شئی ہے، اس کو شے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، مادری زبان میں نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اس پر ہونٹ گول کرنے ہیں، مینش، مینش، شین پر ہونٹ گول نہیں کرنے، نہ ہی شین کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو سائڈوں سے اوپر کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح اس کو توڑ کر پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی الشیطان الرجیم توڑ کر پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں غنہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ کہنا الشیطان الشیطان الرجیم، غنہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آخری لفظ الرجیم ہے، اس کو الرجیم نہیں پڑھنا، الرجیم یعنی جیم کو یا بنانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، یہ جیم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا را کو بالکل واضح کرنا ہے، الشیطان الرجیم نہیں کہنا، نیراجیم، نیراجیم، نیراجیم نہیں، را کو واضح کرنا، نیراجیم، نیراجیم، اور اس را پر ہونٹ گول بھی نہیں کرنے، یہ والا را جو ہے اس پر ہونٹ گول نہیں کرنے، یعنی یوں نہیں پڑھنا الشیطان نیراجیم، تو نیرو نہیں کہنا، نیرا، آرام سے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا، ایک مثلا کیا الرجیم، الرجیم، یہ مجہول ہے، جیم کو جیم زر جی کو جے پڑھ دیا، یہ مجہول، یہ بھی نہیں، اور اسی طرح اس کو توڑ کر بھی نہیں پڑھنا، من الشیطان الرجیم، ایسے بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں غنہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی یا پر غنہ ہوتا ہے، کیا پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، یہ یا پر غنہ کرنا، آواز ناک میں لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح میم جو آخری حرف ہے اس الرجیم کا، اس میں غنہ قلقلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، قلقلہ سے مراد کیا ہے، جھٹکا دے کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، مثلا یہ نہیں کہنا من الشیطان الرجیم، جیم، جیم، یہ کہنا ٹھیک نہیں، بلکہ آرام سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ نمبر 1، سب سے پہلے میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیے، اس ویڈیو کے پوائنٹس کو لکھیے، ہونٹوں کی طرف دیکھیے، اور سمجھنے کے بعد جو کچھ آپ کو سمجھ آیا اس کو اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں لکھ لیں، پھر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی غلطیوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پھر کسی یعنی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، اور چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جو کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مشق، ریہرسل، جب تک آپ اس کو بار بار نہیں پڑھیں گے یہ آپ کی غلطیاں صحیح نہیں ہوں گی۔ ایک دفعہ اگر آپ نے 10 منٹ کے لیے اس کو پڑھ دیا تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری زندگی کے لیے آپ کی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میں نے کوشش کی ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے جب انٹرویو لیا، لوگوں سے جو عام سادہ لوگ ہیں ان سے جب سنا اور بچوں کو جب پڑھایا تو ان کی روشنی میں جو غلطیاں سامنے آئی ہیں، جو کچھ اس وقت میرے ذہن میں ہے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو بھی کسی استاد کو، کسی بندے کو کوئی غلطی کوتاہی نظر آئے تو وہ مجھے ضرور اطلاع کرے، میں انشاءاللہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور ان کا خالصاً مطلب یہ ہے کہ لوگوں تک عام فہم انداز میں قرآن مجید کی تعلیم کا مفت سلسلہ جو ہے وہ میسر ہو سکے۔ تو آئیے میری طرف دیکھیے، میں قریب آ جاتا ہوں، میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے آہستہ پڑھا ہے تو اب تھوڑا سا تیز پڑھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے کر کے پریکٹس کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہونٹ گول صرف پیش پر اور یا واو پر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہونٹ گول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔